السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو خداوند متعال آپ سب کو بھی جلد کربلائے معلیٰ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں بدھ کا دن ہے، 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام علی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا دن ہوا کرتا ہے آج کا دن۔ اور آج کے دن ہم ان 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے، اور 26 رجب المرجب 1445 ہجری قمری کا دن گزرا، جو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا دن عراق میں منایا جاتا ہے۔ اور 7 فروری 2024 عیسوی ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1403 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب فرمایا۔ آج ہمارے ساتھ اسکائپ کال پر موجود رہیں گے انشاءاللہ نوحہ و منقبت خان جناب سید عمران عباس زیدی صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان جناب آغا ارتضیٰ علی قزلباش صاحب پشاور پاکستان سے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب اس کی نعمتوں کا احساس ہو جائے تو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی شب جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ شب عید مبعث ہے۔ مبعث محل بیست ہے۔ اب بیست بھی وہ بھی عربی کا لفظ آگے تو اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم کہیں گے ایسا دن جس دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پہلے رسول کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام ساتھ ساتھ گواہ ہیں، لہذا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین ساتھ ساتھ رہا یہ سلسلہ۔ لیکن جب پہنچی بات بعثت کی، مبعوث بے رسالت ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعثہ کا مطلب بھیجنا ہوتا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر تو دنیا میں آ چکے تھے، لیکن بعثت جو شروع ہوئی، بعثت رسالت اور مبعث جو شروع ہوا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ابتدائی زندگی سے ہی کار رسالت ہی انجام دے رہے تھے، کیونکہ وہ وجود رسالت ہیں۔ وہ ایک دن کے لیے رسول نہیں، ان کا شبانہ روز، ہر لحظہ ہر لمحہ وہ رسول ہیں۔ جب سے خلق ہوئے وہ رسول ہیں۔ اس کی دلیل ہم نے پہلے ہی عرض کر دی کہ میں اس وقت بھی رسول تھا جب جناب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، تو رسول جب رسول ہے جس مقصد کے لیے جو چیز خلق کی گئی ہو اسی مقصد کے لیے ہمیشہ برسر پیکار رہتی ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح تو ہے نہیں کہ مسجد میں مسلمان ہو جائیں اور اللہ معاذ اللہ ہماری سے ان کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ وہ ہر حال میں رسول ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے، ہر حال میں وہ رسول ہیں، لہذا وہ رسول ہیں تو ان کی رسالت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے بھیجا ہے مبعوث کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حدیث جو پیش نظر ہے وہ بھی میں آپ کے حضور تلاوت کر دوں۔ الامام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ الصلاۃ والسلام، ان اللہ بعث محمد رحمۃ للعالمین وتمم بہ نعمتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں پر الحمدللہ اللہ رب العالمین ہے، وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لہذا دائرہ کار رسالت وہاں پر ہے جہاں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، وہاں پہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین ہے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا
क्या रहमत लिलआलमीन, तमाम आलमीन के लिए, कि और क्या बना कर भेजा है, वतम्मम बिही निअमता, और उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह ताला की नेमत इतमाम पाएगी, कामिल होगी, पूरी होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा ताकि उनके ज़रिए से नेमतें पूरी हो जाएं। अब नेमतें अल्लाह तबारक व तआला, देखिए हम एक नज़र से देखते हैं कि नेमतें हैं, खाना पीना सोना जागना, घर, आजकल के दौर में तरक्की हुई तो मज़ीद दुनिया की लवाज़मात हो गई, मोबाइल, कार, बंगला, गाड़ी, मुख्तलिफ़ वसाइल हो गए, अच्छा सा लैपटॉप कह लें, या फिर अच्छे अच्छे और लवाज़मात जो आपको डायरेक्ट एक दूसरे से मुर्तबित कर देते हैं। 5G पे पहुँच रहे हैं, ना जाने क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये हम नेमतें शुमार करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन जब अल्लाह ताला नेमत कहता है तो अल्लाह ताला नेमत, हर चीज़ को नेमत नहीं कहा करता। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की है, बहरहाल बात को तवील किए बगैर, दरमियान में से बात को हज़्फ़ करते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उनके ज़रिए से अल्लाह ताला अपनी नेमतें तमाम करेगा। नेमतें, अब मासूम की निगाह कहाँ कहाँ पर जाती है, बहरहाल एक चीज़ जो हमने उसमें से दर्क की है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए मबूस किया गया है कि मैं मकारिम अखलाक को पायान तक, इंतहा तक, हद तक, बेदर्जे आला तक पहुँचा के रख दूँ, इसलिए मुझे मबूस बे रिसालत किया गया है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक को अपना नतीजा बेसत करार दिया है, यानी बेसत जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है वो इखलाक के लिए हुई है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हम सबको बचाए अल्लाह ताला, और यकीनन ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसे रसूल की रिसालत के इस पैगाम को मानने वाले ना हों। यकीनन हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कार्य रिसालत के पैगाम को मानने वाले हैं, और इसलिए हम मकारिम अखलाक को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, दरगुजर से काम लेते हैं, अखलाकियात को अपना तुर इम्तियाज़ समझते हैं, तकब्बुर से बचते हैं, फ़ख्र से बचते हैं, बेहयाई से बचते हैं, दूसरे की इज़्ज़त व नामूस को अपना इज़्ज़त व नामूस समझते हैं और उसका एहतराम करते हैं। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे इज़्ज़त व नामूस की मुहाफ़ज़त हो, इसी तरीके से हम दूसरों की इज़्ज़त और नामूस की मुहाफ़ज़त करते हैं। हम एक दूसरे का ख़याल रखते हैं, लिहाज रखते हैं, हक़ अदा करने की कोशिश करते हैं। ये इत्माम अखलाक है। मकारिम अखलाक जो थे, अभी इसी नाम पर एक किताब भी लिखी गई, मकारिमुल अखलाक, उसके अंदर दुआएं और काफ़ी सारी बातें हैं। बहरहाल वो एक मौजू अलग हो जाएगा। बहरहाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबऊस बे रिसालत फरमाया ताकि वो मकारिम अखलाक को भी दर्जे आला तक लोगों तक पहुँचा दें। शब आमाल है, इसमें बेदार रहना भी बहुत अच्छा अमल है। साल के अंदर जो 4 रोज़ों का हुक्म दिया गया जो कि मुस्तहब हैं, लेकिन वो साल के सबसे कीमती रोज़े शुमार किए जाते हैं। गो कि रमज़ानुल मुबारक का अपना एक मकाम है, लेकिन ये वो मुस्तहब रोज़े हैं जिनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शरफ़ बख्शा गया है, जिनमें रजब के अंदर 27 रजब हो जाती है। फिर इसी तरीके से जब हम बकरा ईद के करीब जाते हैं, ज़िलहज के अंदर अरफ़े का रोज़ा हो जाता है। और इसी तरीके से हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन 17 रबीउल अव्वल को, और इसी तरीके से ज़िलक़ादा के अंदर भी हम रोज़ा रखते हैं। ज़िलक़ाद, ज़िलहज और रबीउल अव्वल और इसी तरीके से ये रजब, इसमें ये 4 रोज़े हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला देखिए ईद ज़िलक़ादा 25 ज़िलक़ादा को दाहुल अर्ज़ का रोज़ा है, वो एक बहुत बड़े मकाम का और इज़्ज़त वाला मकाम है जिसको रोज़े के लिए मखसूस किया गया, यानी 4 साल के रोज़े। अच्छा, आज की रात की फजीलत के बारे में जो कहा गया कि अल्लाह ताला ने इस रोज़े को, इस शब की इबादत को, यानी दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर करार दिया है आज के शब की इबादत को। लिहाजा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वैसे ही हर नेक अमल की जान है और इसके बग़ैर इबादतों को इत्माम ही नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत को, विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हर नेमत का इत्माम करार दिया गया है। गो के दुनियावी नेमतें हों, उखरवी नेमतें हों, आमाल की सूरत में हों, अखलाक की सूरत में हों, जहाँ जहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत का ज़िक्र करते हुए अमल किया जाएगा, वो हमारे लिए इत्माम नेमत का सबब बन जाएगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो खल्क़ किया उसमें हमारे लिए बहुत ही उम्दा और
بہرحال جب تک ہمارے دوستان کو حاضر نہیں کیا جاتا، ہم آپ کے حضور وہ آیات جو کہ بعثت سے متعلقہ ہیں ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس بعثت کی عید کی شب کے اندر قرآن کا اچھا فہم و فراست قرآن اہل بیت علیہ السلام کی خاص خواہش ہے۔ اسی وجہ سے عربی زبان کو معصومین علیہ السلام نے مستحب قرار دیا ہے۔ علم العربی لأنہا لغت اللہ التی یتکلم بہ الناس، اللہ تعالیٰ کی وہ نماز ہے، یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی خلق کو، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی خلق سے کلام کرتا ہے۔ لہذا معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور عربی کو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال کافی ساری ہم باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ عربی زبان کون سا، اگر عربی زبان سیکھنے سے مسلمان ہو جاتے ہم، اگر عربی زبان سیکھنے سے ہم مومن ہو جاتے، تو اکثر جو دشمنان اہل بیت کی ہے وہ، یا کافی سارے ایسے لوگ جو اہل بیت علیہ السلام سے رغبت نہیں رکھتے، وہ عربی زبان ہی بولنے والے ہیں۔ اس میں عربی کا قصور نہیں ہے، یہ اپنی اپنی طینت کی بات ہے۔ معرفت کی منازل ہر کسی کو طے کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے، اس میں ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں اور معصومین علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے هو الذی، وہ ہے بعث، جس نے بھیجا ہے فی الامیین، امیین میں رسولاً، ایک رسول کو، منہم جو ان میں سے ہی ہیں، یتلو علیہم جو تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر، آیات ہی اللہ کی آیات کو، ویزکیہم اور وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم اور ان لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں کس چیز کی، الکتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا اگرچہ وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی البتہ ضرور تھے وہ کس چیز میں، ضلال مبین کھلی گمراہی کے اندر تھے وہ اس سے پہلے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کافی ساری باتیں کہیں، بہرحال ہمارے اعتبار سے تو یہ باتیں لوگوں کا لطیفہ ہی شمار ہوں گی کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ اس لیے مبعوث برسالت کر رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر، لوگوں کے اوپر تلاوت کریں آیات۔ اب حیرت کی بات ہے ان کے بارے میں، رسول کو امی نہیں کہا اللہ نے، یہاں کہا فی الامیین، یہاں پہ جس امی کا ذکر کیا گیا، رسول کا لقب بھی ایک امی ہے۔ امی سے مراد کیا لی جاتی ہے، قبیلہ ام القریٰ، وہ علاقہ جو ام القریٰ کہلاتا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس علاقے کی طرف دی گئی ہے، نہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ امی کے معنی میں شامل کیا گیا ہے۔ لفظ امی کا معنی جو بنتا ہے وہ تو جاہل بنتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر وہ امی ہوں تو کس طریقے سے معلم اخلاق ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ مبعوث برسالت ہو سکتے ہیں، لوگوں کو سکھانے والے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، علم دینے والے ہیں، اخلاق دینے والے ہیں، شرافت دینے والے ہیں۔ لہذا لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ امی تھے۔ اب مزید من گھڑت باتیں یہاں پہ بھی آ جاتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے جبرائیل امین جب آئے تو انہوں نے آ کر جو تلاوت کی، وہ قرآن مجید کی پہلی آیت جو کہ ہم شمار کرتے ہیں وہ سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ پڑھ لو، باسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں خلق فرمایا ہے۔ اب جس نے رسول کو خلق فرمایا ہے، باسم ربک الذی خلق، اے رسول جس نے آپ کو خلق فرمایا ہے اس کے نام سے پڑھیے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے اپنی دیکھے جب قرآن اہل قرآن سے نہیں لیا جائے گا، اب اختلاف یہاں پہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے اہل بنا رکھے ہیں، کسی کو گھر میں داخل کر کے اہل بنا دیتے ہیں، حالانکہ اہل کا تعلق اہلیت سے ہوا کرتا ہے، اور جس میں اہلیت ہی نہ ہو، گھر میں ہو بھی صحیح تو وہ اہل نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ضرور تھا،
रसूल के नबी के घर के अंदर ज़रूर रहा था, लेकिन वो लैसा मिन अहलिक था, क्योंकि उसमें अहलियत नहीं थी कि वो नबी का बेटा हो सके। लिहाजा जनाबे नबी अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम भी उसे गो के कहते रहे कि ये मेरा बेटा है। अल्लाह ताला कहते नहीं, ये तेरी अहलियत नहीं रखता, ये तेरे लायक नहीं है। जो अहलियत रखता हो वो अहल हुआ करता है। अब लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल होने के लिए अहले बैत से पूछना था कि लेना क्या है, मानना क्या है, करना क्या है, सोचना क्या है। लोगों ने अपने अपने मर्जी के लोगों से जब लेना शुरू किया तो वो अहल से नहीं लिया, ना अहल से जब लेंगे तो ना अहल ही होते चले जाएंगे। लिहाजा अहल तलाश करना हो तो सबको परखा जाता है, कौन बेहतर है, कितना बेहतर है, किस हद तक बेहतर है, कौन सब में बेहतर है। ये होता है अहलियत तलाश करने का तरीक़ेकार। इसलिए आजकल के दौर के अंदर भी हम लोग अहल को तलाश करते हैं और अहल की मानते हैं, ना अहल के पीछे ज़ाती मकासिद के लिए लोग चला करते हैं। इसे खुद गर्जी कहा जाता है। जो खुद गर्ज हुआ करते हैं उन्हें माशरे से गर्ज नहीं हुआ करती है, उन्हें अखलाक से गर्ज नहीं हुआ करती है, उन्हें ज़ातियात की पड़ी होती है। जो ज़ातियात में पड़ा करते हैं वो अपनी ज़ात में मासूर होकर घुट घुट के मर जाया करते हैं। लेकिन जो लोग माशरे के बारे में सोचते हैं वो अपनी ज़ात को पीछे छोड़ देते हैं। इसी का नाम हक़ और हक्कानियत है। अब देखिए, इसी चीज़ के ऊपर सैतरा हासिल करते हुए हमें परेशान किया जा सकता है। मसलन जब हम अपनी ज़ात की बड़ाई चाहने के ऊपर आ जाएंगे तो फिर हम चाहेंगे कि हम मासूम नज़र आएं, और जब हम मासूम नज़र आने की कोशिश करेंगे और होंगे नहीं तो फिर हम अपने ऐब छुपाने के लिए, अपने अंदर खूबियाँ तलाश करने के लिए कोशिश कम करेंगे, खूबियाँ नशर करने की तरफ ज़्यादा कोशिश करेंगे। और जब हम खूबियाँ ज़्यादा नशर करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर फिर हमें हक़ और नाहक़ की तमीज़ नहीं होगी, फिर हम उस मकाम पे बैठना चाहेंगे जिसके हम लायक नहीं होंगे। लिहाजा हमें इन चीज़ों से बचने के लिए माशरे का सोचना है और अपनी ज़ात का नहीं, बल्कि अपने आने वाली कौम के कल का सोचना है। बहरहाल हमारे मौला की बेइज्जत हुई और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नोहा व मनकबत खां, जनाब आगा इर्तिज़ा अली कज़लबाश साहब, पेशावर, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मौला आपको सलामत रखें। शब ईद मबास है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूस व रिसालत होने की शब लगी चाहती है, लग चुकी है, बल्कि चाहती क्या है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है, चाहूँगा तवस्सुल का नजराना मौला की बारगाह में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो सब मोमिनीन के लिए ये दुआ है कि मौला उनको अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। इलाही आमीन। और इस दुआ को देखते हुए कलाम के चंद शेर आप समातों की नजर है। बिस्मिल्लाह, इनायत। मुझको भी ले चले हवा, करबला करबला करबला, वाह वाह। करबला करबला करबला, वाह। करबला करबला करबला। सुभान अल्लाह। मुद्दतों से रो रहे हैं नैन, वाह। देख लूं मैं रोज़े हुसैन। अल्लाह अल्लाह। चूम मैं अर्ज़ करबला, बेकरार दिल को आए चैन। दिल ये बेकरार है, आंख अश्क बार है, अब्बास दे मुझे सदा। करबला 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 करबला, अल्लाह करबला करबला करबला, करबला करबला करबला। कितने ऐसे लोग हैं मिले जो कभी न करबला गए,
آتے جاتے قافلوں کو وہ بے بسی سے دیکھتے رہے، زائروں میں ہو شما سب حسینی پرصدا، ایسا کوئی راستہ بنا کربلا، کربلا 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 کربلا، سہ چکا ہوں تنگ دستیاں زندگی کی ساری سختیاں، میں نے ظاہری کے شوق میں کھائی ہے نمک سے روٹیاں، اب یہ دن دکھا مجھے راز پہ بلا مجھے، پورا وہ خواب اب میرا کربلا، کربلا 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 کربلا۔ اب جب مولا کی زواری کے وقت، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی میں آپ کے پاس آ چکا ہوں، تو جب ہماری نظر مولا کے حرم پہ پڑتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں، وہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، پاں پہ یاد عشق کا سفر جو نہ کر سکے وہ نوحہ گئے، اپنے ملک اپنے شہر سے چل دیے ہیں شاہراہ پر، عشق اور خلوص میں جائیں گے جلوس میں، ہو کرم کی ایک نظر ذرا کربلا، کربلا 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 کربلا۔ ہے نظر سوئے حرم بڑھے چلو قدم قدم، بڑھے چلو قدم قدم، لے کے ہاتھ میں علم بڑھے چلو قدم قدم، یہ مشی ہے محترم بڑھے چلو قدم قدم، تن پہ ہے لباس غم بڑھے چلو قدم قدم، یا حسین دم بدم کہتے جا رہے ہیں ہم کو عشق لے کے جائے گا کربلا، کربلا 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 کربلا۔ جاوید بھائی، وہاں پر آپ بھی خادمین میں ہی بے شک شمار ہوتے ہیں، اور جو بھی جاتا ہے سب خدمت کرتے ہیں، تو یہ خادمین کے لیے ایک شعر ہے۔ بسم اللہ۔ خادمین کو سلام یہ حسین انتظام، ہر قدم سبیل ارتام، بچے بوڑھے اور جوان مائیں بہن بیٹیاں، دن سفر میں رات میں قیام، چلتے چلتے تھک گئے تو خادمین آ گئے، پل میں مل گئی شفا جو چھالے پاؤں میں پڑے، شامل سفر ہے وہ بھی جس کے پیر ہی نہیں، کربلا پہنچ کے پاؤں گا شفا یہ ہے یقین، زائروں کے قافلے میں وقت کا امام، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آقا اور غلام، سر پہ خاک کربلا تن پہ خاک کربلا، لو آ گیا ہے قافلہ کربلا، کربلا 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 کربلا۔ اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ زائرین نوحہ خوان ہے، دو حرم کے درمیان ہے، مختصر عرض کربلا اور کروڑوں عاشقان ہیں، ابر بن کے چھا گئے کس طرح سما گئے،
آج بھی ہے زندہ معجزہ کربلا واہ واہ کربلا 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 واہ 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 کربلا 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 واہ کربلا 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 واہ 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے. بہت پیارا کلام مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ فرمایا. ٹوٹل 2 منٹ ہیں، اگر کوئی نعت سے متعلق 2 شعر سنا دیں تو بسم اللہ عنایت فرمائیے گا. جی ضرور. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. واہ 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 وہ بس مصطفیٰ ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے. واہ وہ بس مصطفیٰ ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے. واہ 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 شفاعت کی کشتی کا جو نا خدا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے. نبی اور بھی آئے بہرے ہدایت ملا ہے مگر جس کو حق کی شفاعت لقب جس نبی کا حبیب خدا ہے واہ 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 واہ. وہ بس مصطفیٰ ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. چلے جس کے چلنے سے باد بہاری ملاکوتی رف رف ہے جس کی سواری سفر جس نے عرش بری کا کیا ہے واہ 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 وہ بس مصطفیٰ ہے. وہ بس مصطفیٰ ہے. واہ 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 واہ. صدا سلامت رہیں. خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. بہت پیارے کلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی مولا کی بارگاہ میں مودت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کو اختیار فرماتے رہیں گے. سدا آباد رہیں. جلد کربلائے مولانا نصیب ہو. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب آغا ارتضیٰ علی قزلباش صاحب پشاور پاکستان سے. سدا آباد رہیں. سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. پروگرام کا آخری وقت عیدی کے طور پر امام زمان علیہ السلام تھے وہی مانگیں گے جو وہ عطا کریں. آئیے مل کر ان کے ظہور کی دعا. اللہم عجل ولیک الفرج.